آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ بجلی کی فی یونٹ اوسط قیمت میں 7 روپے 41 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق بجلی کی فی یونٹ اوسط قیمت 45 روپے 5 پیسے سے کم کر کے 37 روپے 64 پیسے کر دی گئی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 15 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 8 روپے 58 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت 62 روپے 47 پیسے کی گئی ہے۔ جنرل سروسز کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 69 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد صنعتی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 40 روپے 51 پیسے ہو گئی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 18 پیسے کمی کی گئی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 34 روپے 58 پیسے کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ملک پر دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ قوم خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ عدم استحکام عروج پر تھا۔ IMF بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ایندھن کی LC کھلوانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے دن رات کوششیں کی گئیں۔ حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، دیوالیہ ہونے کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے وہ لٹک رہی تھی، اور کاروباری حضرات بجا طور پر اور پوری قوم عمومی طور پر خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے، اور یقین مانیے کہ IMF بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور حالت زار یہ تھی کہ ایندھن اور بنیادی ضروریات کی امپورٹس کے لیے LC کھولنے کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پوری کوشش کے ساتھ LC کھلوانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی تھی تاکہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو ایسنشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے، اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر خراج تحسین پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ پنجاب حکومت وزیر اعظم کے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نواز شریف اقتدار میں آئے، ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ لاہور سے جاری بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں کمی عید کے موقع پر قوم کے لیے ایک قیمتی تحفہ اور مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ وزیر اعظم نے عوام دوستی، دور اندیشی اور معاشی بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کے نرخوں میں کمی معیشت اور صنعتوں کے فروغ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ IMF کا وفد کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد پاکستان اور IMF کے درمیان وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ وفد ان وعدوں پر عمل درآمد کو اگلے بجٹ کا حصہ بنانے کے عمل کی نگرانی بھی کرے گا۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ کے مطابق وعدوں پر عمل درآمد کے جائزے کے بعد قرض کی اگلی قسط پر فیصلہ کیا جائے گا۔ IMF کا وفد جاری اور ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے گا۔ اس دورے میں اگلے مالی سال کی ٹیکس وصولیوں کے اہداف کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ IMF وفد صوبوں کی طرف سے زرعی ٹیکس کی وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے اہداف مقرر کرے گا۔ پینشن اسکیم پر عمل درآمد کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائننسنگ اور ترقیاتی پروگرامز کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% تک کمی آئی ہے۔ برنٹ خام تیل $70 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ WTI خام تیل $66 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ گیس کی عالمی قیمت 2% اضافے سے $4.14 فی MMBTU ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کے موقع پر جیالوں کی گڑی خدا بخش آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مزید بتا رہے نمائندہ جے نیوز علی نعیم۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی کے موقع پر ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے گڑی خدا بخش پہنچ رہے ہیں اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ صرف جالے اور کارکن پہنچ رہے ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آج یہاں پر پہنچے ہیں گڑی خدا بخش بھٹو کے مزار پہ۔ یہاں پر پہنچنے والے جو کارکن ہیں ان کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خطاب سنیں گے۔ امریکی صدر نے پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف لگا دیا۔ کہا کہ پاکستان امریکہ سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، اس لیے پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر سے تمام درآمدات پر 10% اور 60 ممالک پر اضافی ٹیکس عائد کر دیا۔ جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بھارت پر 26، بنگلہ دیش پر 37، برطانیہ پر 10، یورپ پر 20، چین پر 34، جاپان پر 24، اسرائیل پر 17 اور ترکی پر 10% جوابی ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ ٹیرف ریٹ صفر کر دیا جائے تو اسے اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کرنا ہوں گی، کیونکہ یہاں کوئی ٹیرف نہیں ہے۔ بولے آج سے امریکہ کی معاشی آزادی کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیرف کے معاملے پر امریکہ سے مذاکرات شروع کر رہا ہے۔ آج ہی امریکی معاون نمائندہ برائے تجارت سے ان کی ملاقات بھی طے ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم امریکی خدشات کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج عزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویزوں کے معاملے پر امریکہ کا حتمی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ اس حوالے سے بھی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ یقیناً اس سلسلے میں مذاکرات کا آغاز کریں گے، اور ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ ہم ایک تعمیری قسم کی سفارتکاری میں جائیں گے ان کے ساتھ۔ آج ہی سے یہ عمل جو ہے ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر میں جو امریکی تجارتی نمائندہ ہے، جو معاون نمائندہ ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہے۔ فوری طور پہ جو ہے ہم گفت و شنید کا آغاز کر کے پہلے اس معاملے کو اور ان کے خدشات کو، ان کی جو تشویش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مثبت بنیادوں پہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کا ازالہ بھی کر سکیں گے اگر کوئی شکایات ہیں۔ ویزا پابندیوں کے خدشات بھی موجود ہیں، اگر ایسی کوئی تحفظات ہیں امریکہ کے تو اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے کوئی سفارتکاری ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک امریکہ میں اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس قسم کے ذرائع ابلاغ میں مختلف خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا ہے، خبریں بھی آتی رہی ہیں، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے، ہر وقت جاری ہے، چاہے وہ اس معاملے پر ہو یا کسی بھی اہم معاملے پر ہو جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمارے پیش نظر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درآمدات پر اضافی ٹیکس عائد کرنے پر شدید عالمی رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین نے اس اقدام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے، جبکہ جاپانی وزیر اعظم نے اسے غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ یورپی یونین کی صدر ارسلا وان ڈر لائن کے اس عالمی معیشت کے لیے اسے بڑا دھچکا قرار دیتے ہوئے جوابی اقدامات کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیڈا، برازیل، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا نے بھی اس فیصلے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے جوابی اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے۔ اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ نے آزاد تجارت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے محصولات کی مخالفت کر دی۔ آئرلینڈ اور اٹلی نے تجارتی جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا، جبکہ کولمبیا نے امریکی درآمدات پر اضافی محصولات لگانے کا عندیہ دیا۔ یورپی پارلیمنٹ کے صدر نے امریکی اقدامات کو خوف پر مبنی قرار دیتے ہوئے یورپ کے مفاد کے تحفظ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ٹیرف میں اضافے کے اعلان کے بعد امریکی سٹاک مارکیٹ 1500 پوائنٹس گر گئی۔ مغربی میڈیا کے مطابق ٹیرف بڑھانے کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ میں ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ نقصان امریکی سٹاک مارکیٹ کو پہنچا ہے۔ یہ کووڈ وبا کے بعد سے امریکی سٹاک کی بدترین کارکردگی ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کیا ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ آخری نہیں بلکہ پہلا اعلان ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے طویل دھرنا دیا اور حکومت نے ہمارے مطالبات کو جائز سمجھ کر آئی پی پی سے بات چیت کے لیے معاہدہ بھی کیا تھا۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ابھی بہت گنجائش باقی ہے۔ قیمتیں کم ہوں گی تو صنعتیں بھی بہتر ہوں گی اور عوام بھی خوش ہوں گے۔ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسلسل ہم اس پر آواز اٹھا رہے تھے اور ہم تو کہہ ہی یہ رہے تھے کہ آئی پی پی سے بات کیجئے۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر 2000 ارب روپے ہم نے سال میں دیے ہیں اور اتنے ہزاروں ارب روپے دینے سے پاکستانی قوم کا دیوالیہ نکل گیا ہے اور سارا امپیکٹ اس کا ہمارے بلوں میں آ رہا ہے۔ پہلے تو حکومت نہیں مان رہی تھی لیکن بالآخر وہ مانے بھی، انہوں نے ہمارے دھرنے میں جو ہم نے اتنی طویل دھرنا دیا تھا اس پر ہم سے ایگریمنٹ بھی کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آئی پی پی سے بات بھی کی اور اس کا کچھ امپیکٹ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آخری اعلان نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا اعلان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی بھی بہت گنجائش باقی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بجلی کی پیداوار ہے اور جو کنزمپشن ہے، اب اس میں سستی بجلی کو اگر سامنے رکھیں اور آئی پی پی سے رینیگوشیٹ کرتے رہیں، ابھی تو صرف 29 سے بات ہوئی ہے، تو یہ بہت کم قیمت میں ہم یہ بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مزید صنعتیں بہتر ہوں گی، عام لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے، تاجرت خوش ہوں گے، تو پاکستان صحیح بنیادوں پر مستحکم ہوگا معاشی اعتبار سے، ورنہ پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے ویلکم تو ہم کرتے ہیں لیکن اسٹل اس میں بہت بڑی گنجائش موجود ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس ڈائریکشن میں کام کرے اور مزید بجلی کو سستا کرے۔ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے اور اس پر لیوی جو یہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، پہلے یہ 60 روپے پھر 70 اور اب 80 کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک طرف سے ایک چیز کریں اور دوسری طرف سے مہنگا کر دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور قائد حزب اختلاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ آخر کس کے کہنے پر ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی؟ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والے کے لیے سزا کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر ججز اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو بہتر ہے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر شبلی فراز نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی، کہا کہ ہم عدالتی احکامات پر اپنے لیڈر سے یہاں ملنے کے لیے آئے تھے، یہاں عدالتی فیصلے کوئی مان ہی نہیں رہا، عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، عدالتیں اپنا وقار اور رٹ ختم کر چکی ہیں، عدالتیں اپنے احکامات کی توہین پر کارروائی کریں۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق صوبائی وزیر تیمور جھگڑا نے اپنے ہی پارٹی کی حکومت پر سوالات اٹھا دیے۔ تیمور جھگڑا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے کے باوجود کے پی حکومت 9 مئی واقعات کی انکوائری کرانے میں کیوں ناکام ہے؟ انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت دھاندلی کی انکوائری کرانے میں ناکام ہے۔ کے پی حکومت نے مفت آٹے کی تقسیم کے معاملے پر انکوائری کیوں شروع نہیں کی؟ تیمور جھگڑا نے بانی پی ٹی آئی کی قائم کردہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ تیمور جھگڑا نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے سوال نامے پر تحریری رد عمل بھجوا دیا۔ تیمور جھگڑا نے موقف اختیار کیا ہے کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا سوال نامہ منفی اور سیاسی بدنیتی پر مبنی ہے، مجھے پارٹی کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی پر کوئی اعتماد نہیں۔ محکمہ ریلیف بحالی اور آبادکاری خیبر پختونخوا نے پشاور اور خیبر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے عمل میں ٹرانسپورٹ، پناہ اور خوراک کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جس کے اخراجات پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کے اکاؤنٹ سے لیے جائیں گے۔ پشاور اور خیبر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ ریلیف بحالی اور آبادکاری خیبر پختونخوا نے ایمرجنسی کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ، پناہ اور خوراک کے لیے نافذ کی گئی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کی واپسی کے اخراجات پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ کے اکاؤنٹ سے لیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دونوں ڈپٹی کمشنرز اکاؤنٹس کو حکومتی قواعد کے تحت رکھیں اور اخراجات سے متعلق تفصیلات فراہم کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی خواہش ہے کہ غیر ملکیوں کی واپسی کا عمل انسانی بنیادوں پر ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری طور پر اعلان کریں کہ صوبوں کے اتفاقی رائے تک کینال بنانے کا پروسیس بند رہے گا۔ وہ گڑھی خدا بخش میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ٹیکنیکل بنیاد پہ یہ چیز کر سکے۔
تو جب اتنا مضبوط ہے تو اسی لیے میں اتنا اوور کانفیڈنٹ ہوں. اوور کانفیڈنٹ کو چھوڑیں, کانفیڈنٹ ہوں, اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے اگر کوئی ہم ناجائز بات کر رہے ہوتے تو میں ڈرتا نا. میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں کہوں گا آپ سب کے توسط سے کہ فوراً فی الفور اعلان کریں کہ یہ کنال کا پروجیکٹ ہم بند کام نہیں ہو رہا, مطلب اس کی پروپوزل, اس کی فردر پروسیس ہم بند کر رہے ہیں. جب تک صوبے میں کنسنسس نہیں ہوتا تب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے. گندم کی پرائس حکومت سیٹ نہیں کر رہی اس سال اور مارکیٹ کرے گی, لیکن اس پہ بھی حکومت سندھ ایک اسکیم پہ کام کر رہی ہے کہ کسان کو اپنے محنت کے حساب سے گندم کی پرائس ملے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے کہ وہ دریائے سندھ پر 6 نہروں کے منصوبے کے خاتمے کا اعلان کر دیں تاکہ سندھ کے عوام سکھ کا سانس لیں. وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نہروں کے مسئلے کو مشترکہ مفادات کونسل میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ خوش اسلوبی سے طے کریں گے. جبکہ رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی نثار جٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر سندھ میں پانی چوری کا الزام عائد کیا ہے. سندھ میں جو نئی نہروں کا مسئلہ ہے اس پہ آج بھی مظاہرے ہوئے ہیں. سندھ جب ہم بات کریں تو ابھی 50% سندھ کا جو حصے کا پانی وہ سندھ کو نہیں مل رہا. کینالز کا ایشو ہے, وہ اس وقت موسٹ برننگ ایشو ہے. ہاتھ باندھ کے بھی گزارش کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا کے واسطے جتنا جلد ہو سکے آپ اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا آپ اعلان کریں. یہ آپ اپنے ایک صوبے کو بھی کے لیے بھی اچھا کریں گے, اس ملک کے لیے بھی اچھا کریں گے. یہ میری ان سے ایک دردمندانہ التجا, اپیل, ریکویسٹ, اور لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے. دیکھیں ہمارے پاس ایک فورم ہے جسے کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ. تمام ہمارے وزرائے اعلیٰ اس میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. پرائم منسٹر بھی یقیناً اس میں اپنا جتنا انپٹ ہوگا وہ دیں گے, لیکن وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ یہ معاملہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں گے. جو آپ کی تقسیم تھی پانی کی, جو 100 ایکڑ کے اوپر 33 ایکڑ آبادی کے حساب سے تھی, اس کے اوپر سب سے بڑی ڈکیتی, سب سے بڑا جو چوری کرنے والا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ سب سے بڑی ناانصافی پاکستان پیپل پارٹی نے کی. سندھ کا آڈٹ کیا جائے, خدا کی قسم آپ کو سندھ میں ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے وہ نہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کے, وہ پیر صاحب پگارا کی جماعت کے بھی ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج ریلیف کا اعلان کیا ہے. یہ ریلیف ایک خاص عرصے کے لیے ہے یا مستقل طور پہ یہ ریلیف پاکستانی قوم کو دی گئی ہے؟ یہ ریلیف مستقل بنیادوں پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ریلیف میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا, یعنی بجلی مزید سستی ہوگی. جی بالکل مزید اضافہ ہوگا اور بجلی جو ہے انشاءاللہ مزید سستی ہوگی. دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج کیا گیا. خیبر میں جی ڈی اے اور سندھ یونائٹڈ پارٹی نے احتجاج کیا. دادو میں ماہی گیر, خیرپور میں خواتین, سکھر میں سول سوسائٹی سراپا احتجاج, نوشہر و فیروز, سجاول سمیت دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا. خیرپور کے علاقے گمبٹ میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف جی ڈی اے اور سندھ یونائٹڈ پارٹی نے احتجاج کیا, جس میں زین شاہ, معظم علی عباسی, حلیم عادل شیخ, پیر سید اسماعیل شاہ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ کینالز نکالنے سے کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں پانی کا بحران ہوگا. کینالز کے منصوبے کے خلاف سول سوسائٹی نے دریائے سندھ کے بیچ میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ میں مٹی اڑ رہی ہے اور وفاق نہریں بنانے پر بضد ہے. دادو کی تحصیل میہڑ میں ملاح فورم اور دیگر تنظیموں نے احتجاجی ریلی نکالی. خیرپور میں باشعور خواتین فورم نے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی. نوشہر و فیروز موروں میں جرنلسٹ ورکر فورم کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ کو بنجر بنانے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. سجاول میں بھی 6 کینالز نکالنے کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے شرکت کی. پاکستان کے معروف ماہر نفسیات پروفیسر سید ہارون احمد آج کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. پروفیسر ہارون نے تقریباً 6 دہائیوں تک طب کے شعبے میں خدمات انجام دی اور ملک میں ذہنی صحت کی
امداد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سماجی اور سیاسی تحریکوں میں فعال کردار ادا کیا۔ وہ انسانی حقوق، اقلیتی حقوق اور سیکولرزم کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ڈاکٹر ہارون کے انتقال پر ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے لیے ان کی وابستگی غیر متزلزل رہی۔ ڈاکٹر احمد HRCP کے رکن بھی تھے۔ لودھرا میں ضلع انتظامیہ کی محنت اور لگن سے لودھرا پبلک اسکول کی دیواریں پنجاب کے ثقافتی ورثے کی خوبصورت جھلک پیش کر رہی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں رجب علی مرزا کی رپورٹ میں۔ لودھرا میں ضلع انتظامیہ کی کوششوں سے تعلیم کے ساتھ ساتھ ثقافت کے رنگ بھی نکھرنے لگے ہیں۔ لودھرا پبلک اسکول کی بیرونی دیواروں پر رنگوں کی زبان میں جہاں پنجاب کی ثقافت کی کہانی سنائی جا رہی ہے، وہیں پینٹنگ کے ذریعے پنجاب کی تاریخ، ثقافت اور رسم و رواج کو بصری انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جو ہر دیکھنے والے کو اپنی ثقافت سے محبت کرنے کا پیغام دے رہی ہیں۔ یہ پینٹنگز پنجاب کی ثقافت، رہن سہن، لوک داستانوں اور تاریخ کی جھلکیاں پیش کر رہی ہیں۔ ہر پینٹنگ اپنی زبان میں باتیں کر رہی ہے۔ کہیں چولستان جیپ ریلی کا جوش و خروش نظر آتا ہے تو کہیں دیہی زندگی کی سادگی اور خوبصورتی جھلکتی ہے، جو کہ ثقافتی ورثے کی عکاسی کر رہی ہیں۔ مقامی شعراء اور فنکاروں کی تصاویر بھی ان دیواروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کا کہنا ہے کہ یہ پینٹنگ نہ صرف تعلیمی اہمیت رکھتی ہیں بلکہ بچوں کو اپنی ثقافت سے روشناس کرانے اور ان میں جمالیاتی حسن اجاگر کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ اس طرح کی پینٹنگ جو ہیں وہ نہ صرف اسکول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ طلباء کو اپنی تہذیب، ثقافت، روایات اور تاریخ سے جڑنے کا موقع دیتی ہیں۔ لودھرا پبلک اسکول کی دیواروں پر بکھرے یہ رنگ پنجاب کے ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کی ایک شاندار کوشش ہے، جو دیکھنے والوں کو اپنی ثقافت، تاریخ اور روایات سے جڑے رہنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ رجب علی مرزا، جیو نیوز، لودھرا۔ جدید انسانی تاریخ میں یتیمی کا بدترین بحران۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں تقریباً 40,000 بچے یتیم یا یسیر ہو چکے ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ کے مطابق ان میں سے 17,000 بچے ایسے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں کو اسرائیل ہلاک کر چکا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے یہ اعداد و شمار 5 اپریل کو فلسطینی بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے جاری کیے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ 26 فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری اسرائیلی بمباری سے 100 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کے 18 مارچ کو جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ توڑنے کے بعد سے جاری حملوں میں اب تک 1163 فلسطینی جان سے جا چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے خلاف ہنگری نے ICC سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی، جن کی مجموعی دولت $16.1 کھرب تک پہنچ چکی ہے۔ 3 ممالک میں دنیا کے 50% سے زائد ارب پتی رہائش پذیر ہیں، جبکہ 17 ممالک میں صرف ایک ارب پتی ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ ارب پتی افراد کا حامل ملک ہے، جہاں 902 ارب پتی ہیں، جن کی مجموعی دولت $6.8 کھرب ہے۔ چین 450 ارب پتیوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جن کی دولت $1.7 کھرب تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت تیسرے نمبر پر ہے، جہاں 205 ارب پتی ہیں، جن کی مجموعی دولت $941 ارب ہے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت پاکستان کے پاس آ گئی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ACC کی صدارت سنبھال لی ہے۔ فیصلہ ACC ایگزیکٹو کمیٹی کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا۔ ACC کے اعلامیہ کے مطابق محسن نقوی نے ایشین کرکٹ کونسل کے نئے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وہ فروری 2024 سے PCB کے چیئرمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان کی تقرری ایشیائی کرکٹ کے لیے قیادت کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ ACC کے صدر محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت اعزاز ہے۔ ایشیا عالمی کرکٹ کے دل کی دھڑکن ہے۔ وہ تمام رکن بورڈز کے ساتھ مل کر کھیل کے فروغ اور عالمی سطح پر اس کے اثر و سوخ کو تیز کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سب مل کر نئے مواقع پیدا کریں گے۔ محسن نقوی نے سری لنکا کے صدر شمی سلوا سے صدارت سنبھالی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آخری میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔